ایسا پیارا مذہب نہیں، سب کچھ سکھایا میرے آقا نے. آپ ہادی برحق بن کر آئے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، آپ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے. کھانا تین انگلیاں اور انگوٹھا اس ایسے ہی بن کے یوں لقمہ ہونا ہے، یوں کھانا ہے. دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، سنت کے مطابق کھانا کھائے. کھانے میں پیٹ کا 3 حصہ کرے، ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی. کھانا کھانے کے پہلے پانی پینا شفا ہے، بیچ میں پینا دوا ہے، اور آخری میں پینا وبا ہے. آخری میں کھانا کھانے کے آخر میں پانی پینے سے بچے. یہ طب نبوی ہے، حضور پاک نے جو بتا دیا بالکل اس میں شفا ہے. صبح اٹھتے سے سب سے پہلی چیز کلونجی جو ہوتی ہے نا، جو روز کلونجی ایک ڈبی میں کھلی چوڑی اس میں رکھیں بند پیک کر کے، اور صبح اٹھتے سے سب سے پہلے نماز کے پہلے بھی کھا سکتے ہو، نماز کے بعد بھی پہلی غذا کو چائے پیٹ میں تو کلونجی اتنی یوں اٹھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے 3 انگلیوں سے، اور بسم اللہ کہہ کے اس کو منہ میں رکھے اور پھر پانی سے اس کو پی جائے. اس میں شفا ہے. جس کی یہ عادت ہوتی ہے زندگی پر، اس کو یہ وائرل اور یہ ملیریا اور یہ چھوٹی موٹی جتنی بیماریاں اور جسم کی ساری موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. شہد آقا نے فرما دیا شہد میں شفا ہے، لیکن شہد کو بہت بڑی تعداد میں پی جانا اس میں گھبراہٹ ہو سکتی ہے. شہد چکھنا ہے، آدھا چمچ 1 چمچ شہد اگر آپ نے روز لیا تو بہت اچھا ہے، شفا ہے. پینے کی عادت ڈالے شہد کو. پچھنے لگوانے میں بھی آقا نے فرمایا کہ یہ بھی اس میں بھی اللہ نے سنت رکھی ہے. 3 چیزوں میں، ایک حدیث پاک میں کہ 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک شہد میں، ایک پچھنے لگوانا مطلب ہجامہ کروانے میں، اور ایک آگ سے داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے کو منع کرتا ہوں. تو ہجامہ بھی جو ہے یہ بھی لگوانا اچھی عادت ہے، سال میں 1 مرتبہ کم سے کم ہجامہ کروانا چاہیے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. اللہ کے حبیب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب بیوٹی پارلر میں جا کے خوبصورتی کے لیے کوشش نہ کرے. بیوٹی پارلر میں جانا یہ اپنے آپ میں بہت برا کام ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کبھی نہیں گئی. بس وضو کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہمیشہ پاک و صاف رہیں. جو 5 ٹائم وضو کرتا ہے اس کے جسم میں کہاں میل ہے، اور وہ روز اگر غسل کرے تو اور بھی سونے میں سہاگا ہے، اور برابر کپڑے تبدیل کرے، صاف ستھرائی کے ساتھ رہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خوبصورت جو دکھ رہا ہے وہ پسند ہے. حضرت بلال حبشی بھی اللہ کو بہت پسند ہے کہ آپ کی اذان کی آواز نہیں ہوئی تو اللہ نے سحر نہیں کی، فجر نہیں ہوئی. خوبصورتی کا مطلب ہوتا ہے رکھ رکھاؤ کرنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، اپنے گھر کو ترتیب کے ساتھ خوبصورت بنا کے رکھنا، اپنے بیڈ کو خوبصورت بنا کے رکھنا، اپنے چادر اپنے غلاف کو گھڑی کر کے اچھی طریقے سے نیٹ اینڈ کلین رکھنا، اس کا نام خوبصورتی ہے. اپنے کردار کی خوبصورتی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. کردار اگر اندر سے خوبصورت ہوتا ہے تو خوبصورتی اندر سے جھلکتی ہے. ورنہ بہت سے خوبصورت لوگ دیکھے ہوں گے خوبصورت ہوتے ہوئے بھی خوبصورت نہیں لگتے، کیونکہ اگر کردار اچھا نہیں ہونا تو چہرے پہ ایک الٹی اور ایک عجیب سا خوف نظر آتا ہے. اللہ ان خوف سے ہمیں بچائے. اللہ ہمیں ایک دم نرمی والا، حسن اخلاق والا بنائے. آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا بہترین وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. اس لیے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو نور اپنے آپ نکلے گا. اخلاق اچھے بنائیں، اپنے بچوں کے اخلاق اچھے بنائیں، انہیں بیڈ مینرز نہ بننے دیں، انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے، ان کے کردار سازی کرے، ان کے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان اللہ ہمیں عطا کرے. آقا فرماتا ہے جو اللہ کا شکر
ادا کرتا ہے. اگر وہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اپنے بچوں کو اور اپنی بھی عادت یہ بنائیں, اپنے بچوں میں عادت ڈیولپ کرے کہ جو بھی آپ کو کوئی چیز سے مدد کرے دے یا آپ کے کام آئے, آپ اس کو فوراً اس کا رپلائی جزاک اللہ خیرن کثیرہ بولے, شکریہ بولے, تھینکس بولے, مسکرا کے بولے, تو آگے والا اور خوش ہو جاتا ہے. ورنہ ایک دم فائدہ بھی اٹھایا اور اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا شکریہ بولا کرے. شکریہ بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ کو پہلے اپنے بندے پسند ہے نا, پہلے بندوں کو شکریہ ادا کرو پھر اللہ کو شکریہ ادا کرو. علم دین حاصل کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے اور بہت فرض ہے. ہر مسلمان مرد عورت پہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے, دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے. دین کے علم کے لیے اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہمارا غسل کیسا ہو, ہمارا وضو کیسا ہو, ہماری نماز کس انداز میں ہو, نماز میں کیا پڑھا جائے, کتنی دیر رکوع کیا جائے, کتنی دیر پیٹھ سیدھی کی جائے, کتنی دیر سجدہ کیا جائے. کئی بہنیں سجدہ کرتی ہیں, پوری سیدھی ہوتی بھی نہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتی ہے. یہ غلط کرتی ہیں. 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا واجب ہے. اتنی دیر جتنی میں 3 مرتبہ آپ سبحان اللہ بولے, پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, پھر دوسرے سجدے میں جانا چاہیے. نماز میں قیام کیسا ہو, پیر بہت دور دور کر کے نہ کھڑے کرے جائے, اور عورتوں کو سمٹ کے نماز پڑھنا ہے. تو یہ نماز جو ہے سیکھنا, اتنا علم تو ہر عورت کو ہونا چاہیے. اسے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے, ماں بنی ہے تو ماں کا حق کیا ہے, بیوی ہے بیوی کے فرائض کیا ہے, وہ بہن ہے کیا فرائض ہے, وہ ایک کردار معاشرے میں ایک خاتون ہے اس کا کیا کردار ہے یہ, اور اسے نماز کیسی ادا کرنا ہے, اپنے رشتے کیسے نبھانا ہے, صلہ رحمی کیسی رکھنا ہے. یہ تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے اتنا علم اس کے پاس میں ہونا چاہیے. اس کے وراثت میں کتنے حق ہے, اس کو وراثت میں کتنا حق دینا ہے, یہ تمام چیزیں اس کو آنی چاہیے. اسی لیے یہ جو محنتیں ہم کرتے ہیں, یہ ساری دنیا میں جتنے عالم دین کی خدمت کے لیے دین کے اجتماعات کے لیے ہمیں دعوت دیتے ہیں, تو اس میں جانا چاہیے, ضرور شریک ہونا چاہیے. علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اللہ اس کی پوچھے گا کہ آپ کو بتانے والا کوئی نہیں تھا, اور جب معلوم پڑے گا بتانے والا تو گھر بیٹھے بتا رہا تھا. دیکھو دنیا کی بھی نعمت ہے اللہ کی کہ آن لائن میں ہم گھر بیٹھے ہی دین سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی اگر ہمیں ٹائم نہیں ملتا, کئی بہنوں سے تو میں سنتی ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن حسن اخلاق کی وجہ سے پھر میں سوچتی ہوں کہ اسی سے میں سمجھا دیتی ہوں. ڈائریکٹلی بولو تو پھر دلوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے, اور وہ دلوں کو تکلیف, اللہ خیر کرے اللہ ہو پر کبیرہ. کیا کرے باجی, ٹائم نہیں ملتا. میرے شوہر اس دن گھر میں رہتے ہیں. اچھا آپ شوہر کی اتنی فرما بردار ہو, اللہ اکبر. شوہر کی فرما برداری کیجئے بھائی. شوہر تمہارا, تم پہ سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے, لیکن نماز میں فرضیات میں شوہر کے بولے نماز نہ پڑھو تو نہیں سننا ہے. اللہ کے حق کے بیچ میں شوہر منع کرے تو نہیں سننا ہے. جو بھی فرض کام ہے اللہ کا, اللہ نے جو فرما دیا, اللہ کے رسول نے فرما دیا, اس میں شوہر اور کوئی رشتے کا کوئی کام بیچ میں نہیں آتا, کوئی انٹرپشن نہیں ہونا چاہیے. شوہر بولے 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھیں گے, پڑھنا ہے چاہے وہ مار ڈالے. 5 ٹائم کی نماز شوہر کی, اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پردہ کرنے کو شوہر منع کرے, فرض ہے ہم پہ, کرنا ہے ہم کو چاہے کچھ ہو. روزے رمضان کے, ماہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض ہے. ہاں نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت لینی ہے, مارکیٹ جانے کے لیے شوہر کی اجازت لینی ہے, مائکے جانے کے لیے شوہر کی اجازت لینی ہے. لیکن اللہ کے حق میں بالکل اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر علم دین حاصل کرنا فرض ہے, کوئی سنت اور نفل نہیں ہے. اور فرض کے لیے کوئی شوہر بولے کہ تم کیوں, آپ ایک دن ہفتے میں صرف ایک دن, صرف سنڈے کے دن اپنا روٹین تھوڑا سا چینج نہیں کر سکتے؟
1:30 بجے یہ شروع ہوتا ہے یہ دبئی کے ٹائم سے، اور اپنے انڈیا کے ٹائم سے 3 بجے شروع ہوتا ہے، تو 3 بجے کے پہلے کھانا نپٹا لیں. شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے تو کیا دن بھر ہی گھومیں گے؟ شام میں گھوم لیں. پہلے سنڈے تو ہم نے اسی لیے خاص رکھا ہے کہ سب لوگ پوری فیملی اپنے بال بچوں کے ساتھ یہ دین کی بات سیکھے، اور سیکھے اور سکھائے. اور فکر سے سنڈے کے دن کا الارم لگا کے رکھے اپنے موبائل میں کہ سنڈے ہمیں 3 بجے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، یہ دبئی میں 1:30 بجے ہمیں اٹینڈ کرنا ہے. ایک الارم لگائے سنڈے کا، کہ وہ شیطان ہو سکتا ہے غفلت میں ہمیں بھلا دے، اور بھلا دیتا ہے کبھی کبھی. اسی لیے سب کو اپنی فکر اپنی آخرت کی، قبر کی ہونی چاہیے. قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، کہ پھر کہیں گے نہیں آج سنڈے ہے ملک الموت آ جائے تو کہ نہیں آج ٹائم نہیں ہے. آقا کے علاوہ کسی سے پرمیشن لے کے نہیں آتا موت کا فرشتہ. اور ہم جائیں گے تو بھی چلتے رہیں گا، ہمارے شوہر کا بھی چلے گا، بچوں کا بھی چلے گا، گھر کا بھی چلے گا. ہمارے جانے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ ساری دنیا آئی ہے اور جا رہی ہے، سب چل رہا ہے بڑھیا. ہمیں ہمارا وقت برابر دین کے لیے بھی برابر وہ کرنا ہے، اور دنیا کے کاموں کے لیے بھی، اور اپنے فرضیات ادا کر کے اپنے فرضیات ادا کریں برابر. اللہ کے فرض بھی، حقوق اللہ بھی اچھے سے ادا کرے، حقوق العباد بھی اچھی طریقے سے ادا کرے، اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کرے. ٹائم مینجمنٹ جب تک نہیں ہوگا کچھ بھی کام نہیں ہوگا. جتنی سکسیسفل پرسنالٹیاں ہوئی ہیں ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے تھے، یہ یاد رکھیے. ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے. کئی کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ملتا، بال بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے ٹائم نہیں ملتا. باجی کیا کرے؟ اب ہم تو الحمدللہ 22 سال ہو رہے ہیں دین کی خدمت کرتے ہوئے. تب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے جب سے ہم نے دین کی خدمت کی. اور دین کی خدمت کے پہلے بھی ہماری کبھی الحمدللہ جب بچے بہت چھوٹے تھے تب بھی 5 ٹائم کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار ہوتا تھا. اور اس وقت تو اور زیادہ، ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح ہوتی تھی اور اشراق کی نماز بھی ہوتی تھی. وقت نکلتا تھا نا. اور قرآن پاک بھی 5 پارے ہوتے تھے الحمدللہ. پورا 5 سورہ صبح فجر میں ہوتا تھا. 100 مرتبہ آیت الکرسی ہوتی تھی. اب جب سے دین کے کام میں لگے ہیں نا تو کم ہو گیا. کبھی کبھی لگتا ہے ہمارا پہلے تو بہت اچھا ہوتا تھا، شیطان بہکاتا ہے. لیکن آج الحمدللہ یہ دین کی خدمت کرنے سے کتنی ساری میری بہنیں، میری بچیاں دین سیکھی ہے، اور وہ جو کر رہی ہے الحمدللہ اس میں بھی مجھ کو ثواب ملے گا. ان کے ثواب میں کمی ہونے والی نہیں ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھانا پینا سونا مر جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہر لمحے کا حساب ہوگا. اور ہم اللہ کی رحمانیت کو بتائیں لوگوں کو، خوف نہیں. اللہ رحیم ہے، اسی لیے تو کتنا رحیم ہے، اپنا محبوب بھیج دیا ہمیں سدھارنے کے لیے. ورنہ ہم تو وہی جنگلی بنے ہوئے رہتے، جنگلی بنے گھومتے رہتے. اپنے محبوب کی امت بنا دیا، اور محبوب نے اپنی امت کے لیے شکم پہ پتھر باندھے، پتھر کھائے، ظلم برداشت کیے. 3 سال گھاٹی میں ایسے رہے جہاں دوا بھی نصیب نہیں، کھانا تو دور کی بات، پتے کھا کر اپنی اس امت کے لیے امتی کیا تکلیف برداشت نہیں کی. اپنے نواسوں کو شہید ہونا پسند کر لیا صرف امت کے لیے، کہ امت یہ دین کو اتنا آسان نہ سمجھ لے. دین بہت آسان ہے اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ میں دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلے. اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں اچھی بنا دے. اسی لیے دعا بھی تو اللہ نے سکھا دی نا. اللہ کتنی محبت کرتا ہے، محبوب بھی دیا، دعا بھی سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے. دعا اسی لیے تو کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مانگتے رہیں، کوشش کرے، دعا مانگے. اللہ بڑا کریم ہے. جب وہ 40 سال والے گناہگار کو بخش دے رہا ہے اور دکھا بھی نہیں رہا ہے، تو پھر ہم تو امت محمدی ہے نا، آقا کی امت ہے. آقا تو ہمیں بخشوائیں گے، شفاعت کرائیں گے، لیکن ہمیں بھی تو آئے گا نا، ہمیں بھی تو شرم آئیں گی نا. آقا حشر کے میدان میں ساری امتوں میں ہم کو ڈھونڈیں گے، ہم گنہگار ہوں گے. آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، ہم نے جھوٹ غیبت چغلیاں کی ہوں گی، ہم نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا، ہم نے لوگوں کو عیب لگائے ہوں گے. پھر کس منہ سے اپنے آقا کے سامنے جائیں گے؟
اس لیے آج اریزر ہمارے پاس ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آج اریزر ہے۔ بچہ جب غلطی لکھ دیتا ہے نا تو پھر اس کو اریزر سے مٹا لیتا ہے۔ چھوٹے بچے کو لکھنا نہیں آتا ہے تب تک پینسل دی جاتی ہے، جب لکھنا آ جاتا ہے تو پھر بال پین، فاؤنٹن پین سے لکھا جاتا ہے۔ پھر اب مٹانے کا زیادہ وہ نہیں، زیادہ غلطیاں نہیں کرے گا۔ جب تک نہیں پڑھا ہے تب تک غلطیاں کرتا ہے نا، پڑھ لیا پھر غلطیاں تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کم ہو گئی تو ایک ایسا کر کے غلط کر دیتا ہے۔ اور اریزر سے مان لو مٹانے کو تو دیا ہے، وہ اتنا مٹا رہا ہے کہ کالا ہی کالا کر لیا پورا پیج، مزہ آئے گا کیا؟ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے، کیے نہیں جاتے، غلط لکھ جاتا ہے، ایک ہی بار مٹایا جاتا ہے، پھر بار بار وہی غلطی کر کے تھوڑی مٹانا پڑتا ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہی غلطی بھی کرتے جاؤ، اللہ سے معافی سچی دل سے مانگو اور جان بوجھ کے گناہ نہ کرو، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دیا اور قرآن میں دعا بھی سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا آخرت اچھی بنا دے، دنیا نے آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ ہمیں اچھی عادتوں والا بنائے، ہمارے بچوں کو اچھی عادتوں والا بنائے، ہمیں اچھی عادتیں لوگوں کو ٹرانسفر کرنے والا بنائے، سکھانے والا بنائے، سمجھانے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، خطائیں معاف فرمائے۔ اور بہت سی عادتیں ایسی ہیں جو میں بتانا بھول گئی ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو معلوم ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے۔ اور آپ سب کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم